بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آرٹی فیکٹس۔ دوستو، ایک یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ بازار سے سودا لے آؤ۔ وہ چلا گیا، لیکن جب وہ راستے سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کا اتنا اثر ہوا کہ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ وہ یہودی کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی باہر آتا، کبھی اندر جاتا۔ یہ لڑکا کہاں رہ گیا ہے؟ آیا کیوں نہیں ابھی تک؟ سورج غروب ہو گیا اور مغرب ہونے لگی۔ لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ باپ بہت غصے میں تھا کہ بڑا نادان اور پاگل بچہ ہے۔ یہودی نے کہا، میں نے کہا تھا نا جلدی آنا اور تو نے اتنی دیر لگا دی۔ تمہیں سودا لینے بھیجا تھا اور تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو۔ سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ یہودی نے کہا، کیا پاگل آدمی ہو؟ میں نے تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس نہیں ہے اور کہتے ہو سودا خرید چکا ہوں؟ بیٹا بولا، یقین کریں بابا، میں سودا خرید لایا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھاؤ کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو میں تجھے دکھاتا۔ سودا کہاں ہے؟ میرا سودا کیا ہے؟ باپ نے کہا، چل چھوڑ، رہنے دے۔ وہ لڑکا روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد وہ لڑکا بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری کی وجہ سے کروٹ لینا بھی مشکل ہو گیا اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا۔ وہ بھاگا ہوا آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں ہے، مگر میرا بیٹا آپ کو دل لے بیٹھا ہے اور اس وقت وہ قریب المرگ ہے، آپ کو دن رات یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احباب سے فرمایا کہ تم لوگ بھی ساتھ چلو اور جا کر اپنے عاشق کا دیدار کرتے ہیں اور اسے بھی اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہم اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکی کی پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، توانائی میں جوانی آئی، آنکھیں کھولیں اور رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی۔ ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتا ہے؟ محمد ابن عبداللہ جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ، روح پرواز ہو گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئی، لب خاموش ہو گئے۔ لڑکے کا باپ جو یہودی تھا بولا، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی امانت ہے۔ اب کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے، لے جائیں اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احباب سے فرمایا، سب مل کر اسے اٹھاؤ اور اس کے جنازے کو کندھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو احباب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستیاں کندھا دے رہی ہوں اور آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، جب قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ پوچھتے رہے، یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہم چلے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس لڑکے سے کہا تھا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ اور صحابہ نے پھر پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتنے تھکے ہوئے کیوں تھے؟ فرمایا تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آئے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔